الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. یہ اس مائک کی آواز تو ٹھیک نہیں ہے، ڈبل آواز آ رہی ہے، وہاں سے بھی آ رہی ہے اچھا. سورہ قیامہ کی آخری آیات پڑھی ہیں جولائی 2019. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی ہے، بتایا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے. کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیوں کیا. دو نظریات ہیں دنیا میں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہیں گزاریں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، لائف کو انجوائے کرو، بس خوشیاں مناؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا اور پھر اپنی آخری کتاب کو نازل کیا تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کے غلام ہو، پابند ہو کسی کے. کیونکہ اگر خود سے پیدا ہوئے ہوتے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو پھر تم اپنی منمانی زندگی گزارنے کے مجاز تھے، تمہیں یہ حق حاصل تھا. لیکن تم آزاد نہیں ہو اس لیے کہ تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو، کسی نے تمہیں بنایا ہے. بننے میں بھی تم کسی کے محتاج، اور بننے کے بعد اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں اس میں بھی کسی کے محتاج ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، وہ پیدا نہ کرتا تو تم زندہ نہ رہتے، وہ اپنی قدرت سے کیا اس نے. پھر اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اسی گارے مٹی اور پانی کے ملاپ سے، گوبر مٹی اور پانی کے ملاپ سے اس نے کھیتیاں پیدا کی، زیتون پیدا کیا، زیتون، والنخل کھجور پیدا کیے، کھجوروں کے باغات، والاعناب انگور پیدا کیے،
وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. اگر وہ یہ سب چیزیں پیدا نہ کرتا یا کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بار بار نہیں بولا کریں، بولو بھائی بولو بھائی. تو آپ مجھے یہ بولنے کا موقع ہی نہ دیا کریں کہ میں بولو بھائی بولوں. آپ میرے بولے بغیر بول دیا کریں، ٹینشن ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ وَالزَّیتُونَ، کیسا فرق ہے ان سب چیزوں میں جو پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پیدا سب مٹی سے ہو رہی ہیں. اللہ نے اگر بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال نہ کیے ہوتے کہ وہ بیج زمین میں جانے کے بعد تناور درخت بنتا ہے، پھر ہر درخت میں اسی جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہر پھل میں وہ بیج دوبارہ، وہ پروسیس چل رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. تو ہم محتاج ہیں اللہ کے ایک ایک چیز میں. کتنی سائنس نے ترقی کر لی، پوری کوشش کر لی کہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں، مگر اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ سائنسدان خود مر جاتا ہے بیچارہ، ڈاکٹر خود مر جاتا ہے، حکیم خود مر جاتے ہیں. جو لوگوں کو خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں میں مر جاتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر جو پاگلوں کا علاج کرتے ہیں بعض دفعہ خود پاگل ہو جاتے ہیں. یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، آزاد نہیں ہیں. تو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں فنٹر گیری، جس پہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے. کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بھائی؟ فقیر آدمی زیادہ فنٹر بنے تو اس پہ سوٹ کرتا ہے یہ؟ بھائی ایک سیٹ ہو، چلو وہ تکبر کے ساتھ گھوم رہا ہے، چلو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اس کو دکھا رہا ہے. ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے، ہر چیز میں آپ کا محتاج. پھر وہ آپ کے سامنے فنٹر بنے تو آپ بولو گے تو پاگل اور بیوقوف ہے. ایک بھیکاری آپ کے گھر پہ آیا، یہ سب باتیں میں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو فقیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا فضل ہے تو بھائی چل رہے ہیں. تو بھائی جب تو اللہ کا محتاج ہے تو تیرے عمل سے تو کہیں نہیں لگتا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے. لگتا ہے کہ تم سے بڑا فنٹر مارکیٹ میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کچھ مان ہی نہیں رہا، کچھ عمل ہی نہیں کر رہا اس کی باتوں پہ. ہماری مثال اس بھیکاری کی ہے. ایک بھیکاری کسی سیٹھ صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. 10 کا نوٹ بھی لگتا ہے اب ختم ہو جائے گا. ویسے تو 10 کا نوٹ تو میرا خیال ہے ختم ہو گیا نا، نہیں ہوا ابھی، ہونے والا ہے. 5 لاکھ کا نوٹ آئے گا اب انشاءاللہ. معیشت جس اسپیڈ کے ساتھ گر رہی ہے، ان قریب 5 لاکھ کا نوٹ آنے والا ہے. تو بھیکاری گیا سیٹھ صاحب کے پاس. سیٹھ صاحب نے اس کو گھر میں بٹھایا، واش روم میں نہلایا. نہلانے کے بعد اس کا دھوتی بنیان لے کے اس کو سوٹ ٹائی وائی پہنا دی. اور پھر وہ بیچارہ پیدل آیا تھا، اس کی ایک کرولا اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ چل اب عیش کر. اب یہ بھیکاری دوسروں کے سامنے تو فنٹر بنے گا، اپنی ٹائی کو صحیح کرتا رہے گا، گاڑی گھماتا رہے گا. لیکن جب یہ سیٹھ سامنے آئے گا یا اس کی گلی میں جب یہ بھیکاری آئے گا تو پھر وہاں پر یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش، بولو بھائی، نہیں کرے گا. پھر یہ نہیں کہے گا میری ٹائی میری گاڑی ہے بھائی، یہ کریز صحیح کر لوں اپنی. وہ سیٹھ بولے گا تیری اوقات کیا ہے؟ کل تو دھوتی چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا، یہ تو میں نے تجھے پہنا دی ہے، اور میں اگر ابھی واپس لے لوں تو تیری پھر وہی اوقات ہو جائے گی.
تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ تو اللہ کی گلیاں ہیں بھائی. سیٹھ کی تو ایک گلی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا روب دبدبہ ختم. یہ پوری زمین اللہ کی ہے. ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں دے دی, ہر چیز. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سیٹھ نے تو 4-5 چیزیں دی تھیں. ایک گاڑی دی تھی, ایک 3 پیس سوٹ اور ٹائی پکڑا دیا تھا اور نہلا دیا تھا, شیمپو گفٹ کر دیا تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. اللہ کہتے ہیں تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ یہ میری ذاتی ہے. سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں, سب اللہ کی طرف سے. اور اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو کاغذ قلم لے کے لکھنا شروع کر دو یا شمار کرنا شروع کر دو تو تمہارے بس میں ان کو شمار کرنا نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ ان کو گنا جا سکے. تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں. اب بتاؤ اس گاڈ کی زمین پر جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے تکبر کرنا یا یہ کہنا کہ میں اپنی من مانی زندگی گزاروں گا, میری پرسنل لائف ہے, جیسے یہ لبرل لوگ بولتے رہتے ہیں نا صبح سے شام, ہماری عورت پردہ کرے نہ کرے اس مولویوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے, کہتے ہیں نا. وہ ایک ماضی میں گزرے تھے ہمارے صدر, جنہوں نے میراتھن ریس کی بنیاد رکھی پاکستان میں. اس پہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا, بھائی پاکستان اسلامی ملک ہے, اس میں ہم خواتین کو چڑیاں پہن کے بھاگتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. تو محترم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو یہ منظر پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹیلی ویژن بند کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گناہگار کو چھوٹ دی جائے گی, نیک آدمی کو پابند کیا جا رہا ہے. جو برائی سے بچنا چاہ رہا ہے اس کو پابند کیا جا رہا ہے, اور جو برائی کو پروموٹ کر رہا ہے اسے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب مخالف, ان کے دلائل پھسپھسے ہوتے ہیں, ان میں ذرا بھی جان نہیں ہوتی. مجھے اس وقت کسی نے کہا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے بھائی, ایک آزادی ہے, جو برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ بچے, ڈنڈے کے زور سے آپ کسی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ گھر میں بیٹھے. میں نے کہا بہت اچھا ہے, پھر یہ ہیروئنچیوں کو بھی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے, ہیروئن بانٹنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے, چرس بانٹنے کی اجازت ہونی چاہیے. جس نے نہیں پینا وہ نہ خریدے, جس نے پینا ہے وہ خرید لے. جب وہ اپنی زندگی خود ہی تباہ کر رہا ہے تو حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ چرس سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی اور ہیروئن سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی, شراب کی بوتلیں دستیاب, رشوت لیتے ہوئے پکڑ. بھائی وہ رشوت لے رہا ہے, دے رہا ہے, تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ وہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے, چائے پانی کا بھائی ان کے آپس کے پولیس سے تعلقات ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ان برائیوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی تو اس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں, تو یہی بات اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت دے دی گئی تو اس سے دوسری عورتیں بھی اور دوسرے مرد بھی خراب ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ چرس اور ہیروئن کو برائی سمجھتے ہو, عورت کے برہنہ اور ننگا گھومنے کو برائی نہیں سمجھتے. فرق اتنا ہے. تو آپ کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن وہ الگ ہے, اسلام کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن بولو بھائی وہ الگ ہے. آپ ابھی تک برائی کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ برائی کہتے کسے ہیں. آپ کی نظر میں برا کام وہ ہے جسے اقوام متحدہ نے برا قرار دے دیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا؟ بول لو نا, ہاں یوں کر رہے ہیں, عجیب عجیب منہ گھما رہے ہیں, نہ پتہ چل رہا ہے آ رہی ہے نہ پتہ چل رہا ہے نہیں آ رہی ہے. پھر میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں فیس بک پہ, دیکھو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, یہ گھماتے رہتے. تو یوں کیا کریں یا یوں کیا کریں؟ یوں نہیں گھمایا کریں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کی نظر میں صرف وہ چیز بری ہے جو اقوام متحدہ کی نظر میں بری ہے. صحیح ہے نا؟ چرس ہیروئن ان کی نظر میں بری ہے, لہذا یہ ہمارے ہاں بھی کیا ہے؟ بری ہے. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ
قانون سازی کا اختیار اقوام متحدہ کو دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زنا ان کی نظر میں برا نہیں ہے، بدفعلی لڑکوں سے جو انتہائی گھناؤنا جرم ہے اللہ کی نظر میں، وہ ان کی نظر میں برا نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تبھی آپ دیکھیں کو ایجوکیشن سسٹم معاشرے میں آ رہا ہے. کیا ہو گیا اگر وہ بیٹھ گیا آنکھ مٹکا ہو گیا کوئی لو لیٹر لکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کے میچز پر اتنا کیوں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ ساری دنیا میچز دیکھ رہی ہے، تھوڑا ہلا گلا ہو جاتا ہے، تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا جو ہے وہ انجوائے کر لیتے ہیں، کوئی زنا تو نہیں کر رہے، کوئی چوری تو نہیں کر رہے، کیا ہو گیا؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں دیکھو، اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنے کا کوئی معیار آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس معیار پہ پھر سب چیزوں کو پرکھا جائے گا. یہ معیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا کلچر جس چیز کو برا کہے ہم اسے برا کہیں گے، ہمارا کلچر جس چیز کو اچھا کہے ہم اس کو اچھا کہیں گے، یا اقوام متحدہ برا کہے تو ہم برا کہیں گے، اقوام متحدہ اچھا کہے تو ہم. اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن، اس میں بھی تو لوگ ہیں نا، وہ لوگ اگر خود شراب پی کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ شراب کو برا کہیں گے؟ اقوام متحدہ کے لاء میں شراب بری چیز نہیں ہے، تبھی دنیا کے جتنے غیر مسلم ریاستیں ہیں سب میں محدود پیمانے پر شراب کی اجازت ہے. اقوام متحدہ کی نظر میں زنا بری چیز، بولو نا بھائی، نہیں ہے. اقوام متحدہ کی نظر میں نابالغ بچے کو تربیت کے لیے مارنا برا عمل ہے، اسلام میں اچھا عمل ہے، اعتدال سے اگر ہاتھ اٹھایا جائے. بہت مشکل ہے بھائی. تو آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی. ان کی نظر میں اچھائی برائی کا معیار وہ ہے جو بین الاقوامی لاء، حالانکہ وہ بین الاقوامی لاء بنانے والے انسان ہیں، وہ کبھی ایسا لاء پاس نہیں کر سکتے جو ان کے خلاف جا رہا ہو، وہ کبھی بھی نہیں ایسا لاء پاس کر سکتے کہ جو ان کے اپوزٹ ہو. بات سے بات نکلتی ہے، میں وہ اکثر چار شادیوں میں بولتا رہتا ہوں، لوگ بولیں گے پھر وہی ٹاپک پر آ گئے، لیکن ایک چٹکلا درمیان میں سنا کے آگے چلتا ہوں. برطانیہ میں آج سے 100-150 سال پہلے جب ان کا فیملی سسٹم کافی حد تک اچھا تھا، اب تو بالکل ہی حساب خراب ہو گیا ہے، تو وہاں ان کے جو ماہرین تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو خواتین کو شادی میں مشکلات ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے، ایک مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی. یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں اس کے، میری کتاب میں. لیکن اس قانون کو وہاں کی جو رائل فیملیز ہیں انہوں نے پاس ہونے نہیں دیا، کیونکہ ان کی بیویاں بھی رائل فیملیز سے تھیں اور وہ اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے. بھائی کسی نے شادی کی ہوئی ہے کسی وزیر کی بیٹی سے، کسی کی بیوی ہے پرانے والے بادشاہ کی بیٹی، اتنے اونچے اونچے خاندان کی عورتوں سے جب انہوں نے شادیاں کی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو کیا کریں، پاس کریں، کیونکہ قانون پاس ہوگا تو اس کے اثرات اوپر بھی جائیں گے، ان عورتوں پر بھی سوکن آنے کا خطرہ ہوگا. تو وہیں کے گوروں نے یہ بات لکھی ہے، برطانیہ ہی کے لوگوں نے جو اس وقت کے ماہرین تھے، کہ چند مخصوص خاندانوں کی رعایت کے لیے قوم کی باقی تمام عورتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پھر ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یورپ عنقریب اسلام کی طرف آئے گا شادیوں کے معاملے میں، چاہے خوش ہو کے آئے یا مجبور ہو کے آئے. یہ تمام حوالے میری کتاب میں موجود ہیں جو میں نے اس میں حوالوں کے ساتھ یہ باتیں نقل کی. اور اس پیش گوئی کو 100 سال گزر چکے ہیں اور یورپ آ گیا ہے، مگر غلط طریقے سے. وہ کیسے آیا غلط طریقے سے؟ کیونکہ وہ معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا کہ اب وہ 4 شادیوں کی تو اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے مرد کو بے تحاشا گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت، بولو بھائی، دے دی. وہ اجازت دے دی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے
کھڑا ہو گیا. ایک آدمی بارش سے بھاگا کہ بھیگ نہ جاؤں, اور پناہ کے لیے کھڑا کہاں کے ہوا؟ پر نالے کے نیچے. تو خواتین کو حقوق دینے کے لیے کہ جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے ان کو سوکن کی تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا, اور قانون ایسا بنایا کہ بیڑا ہی غرق کر دیا, کیونکہ بیوی ایک ہے اور اس کے اوپر اللیگل سوکنے. اسلام تو صرف 3 لانے کی اجازت دیتا ہے, اس کی بھی بہت سخت شرائط اسلام میں. انہوں نے اللیگل اجازت دے دی جن کی کوئی شرائط بولو بھائی نہیں ہے, کھولے ہاں ملاؤ. تو یہ کون سے عورتوں کے حقوق ہیں میرے بھائی ہیں؟ یہ کیا اس بیوی پہ طرز کھا رہے ہو آپ کے جس پہ سوکن نہ آئے؟ یہ سوکن کیا, وہ تو سوکنوں سے زیادہ اس کے لیے خطرناک معاملہ ہو گیا. تو چند لوگ ہیں جب وہ اپر لیول پہ جائیں گے, اوپر کی سطح پہ جائیں گے, تو اگر ان کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار دے دیا جائے تو وہ اپنے مفاد کے خلاف کبھی قانون نہیں بنائیں گے, کبھی نہیں بنائیں گے قانون. اس لیے اسلام اس کو مانتا ہی نہیں. اسلام کہتے ہیں قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. ہاں جہاں قرآن و سنت خاموش ہیں وہاں پھر آپ انتظام کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں. جہاں قرآن و سنت نے خاموشی اختیار کی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ اپنے قوم کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے, وہاں پھر عوام کو اختیار ہے, اسمبلی میں حکمرانوں کو اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا بھی پبلک کو اختیار دے دیا جائے. اب یہ جو شراب کی اجازت ہے, ظاہر ہے جب شرابی لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے وہ پاگل ہیں کہ شراب کے خلاف بل پاس ہونے دیں گے؟ وہ خود شراب پی کے کم بخت بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا نا, کچھ چند مہینوں پہلے, کہ وہ اسمبلی میں شراب کا بل پیش کیا گیا, وہ پی گئے. وہ اس لیے پی گئے کہ وہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے بھائی پہلے سے. بہت سے اس میں کیا ہو گیا بھائی جان بول لو نا, بہت سے اس میں کیا کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ شراب کا بل ہیں وہ پاس کریں گے, وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا بل پاس کریں گے. بھائی سینس تو استعمال کرو. یعنی آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جو حضرات اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ قانون پاس کریں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ تو لطیفہ اس سے بڑا دنیا میں نے آج تک نہیں سنا. یعنی وہ یہ قانون پاس کریں کہ ہمیں لنجا اور ٹنڈا کر دیا جائے, 2 4 5 6 بچ جائیں گے, باقی سارے لنجے اور ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے. اس لیے اسلام نے حاکم کو یہ کہا کہ یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ نائب ہے. جو چیز اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی وہ آپشنل نہیں ہے, وہ اس کو نافذ کرنی پڑے گی, چاہے وہ اس کے مفاد کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو. کیونکہ اللہ نے جب قانون بنایا تو عوام جو اللہ کی مخلوق ہے نا, سب کے مفاد کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنایا. اس لیے اسلامی حکومت میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو جو چیزیں اجماع امت سے ثابت ہیں, قرآن و حدیث میں بالکل 2 ٹوک ہیں, ان کے بارے میں اسمبلی یہ بحث نہیں کر سکتی کہ اکثریت کیا کہتی ہے. وہ تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو ہے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. جب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو شراب کا بل پاس ہوگا, شراب کی اجازت نہیں ہوگی, چور کا ہاتھ بولو بھائی کٹے گا, زانی کو کوڑے لگیں گے, شادی شدہ مرد اگر زنا کرے یا شادی شدہ عورت زنا کرے اس کو سر عام سنسار کیا جائے گا. سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش بولو بھائی کی جائے گی. 4 شادیوں کی اجازت مرد کو دی جائے گی, اور وہ یونین کونسل سے یا پہلی بیوی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہوگا, تاکہ ملک قوم کی دوسری عورتوں کو بھی ٹھکانہ نصیب ہو اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے یونین کونسل کے جذبات کی بھینٹ نہ چڑھیں, طوائف خانے بند ہوں. نہیں آ رہی بات؟ کو ایجوکیشن سسٹم الاؤ نہیں ہوگا, عورت چڈیاں پہن کے بیہودہ لباس پہن کے میراتھن ریس میں شرکت نہیں کریں گی.
تو جو قرآن کے الفاظ دیکھو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کچھ چیزیں اللہ نے باؤنڈری کھینچ دی ہے، اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بحث کرنا چاہو تو میرے بھائی عقلی دلائل سے غلط کو صحیح کر دو اور صحیح کو غلط کر دو. کرتے رہو پھر بیٹھ کے سارا قیامت تک بحث کرتے رہو تو حل ہی نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے ابھی ایک مشہور، جن کو لوگ ابھی نام لینا پھر کیا مجھے اچھا نہیں لگتا نام لوں میں، ہر تھوڑے دن بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کا بیان آیا ہوا ہوتا ہے. فساد چودھری، یہ علماء ترقی میں رکاوٹ، ان کے فتووں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ان کے فتووں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ابھی کل کسی نے کوئی کلپ بھیجا، میں نے سوچا کہ ان سے جا کے بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ تم اپنے یونیورسٹی اور کالجوں کا حال دیکھو. میں نے دونوں ماحول دیکھے ہیں، یونیورسٹی کالج کا بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کا بھی دیکھا ہے. کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، کوئی صاحب آئے انگلش لینگویج کے بڑے ٹیچر ہیں، وہ مجھ سے کوئی انٹرویو لے رہے تھے ویسے ہی گپ شپ کے لیے، کہ آپ کا اسکول کا ماحول کیسا تھا، کالج کا ماحول کیسا تھا، پھر مدرسے آنے کا تجربہ کیسا تھا. ہوتا ہے نا حالات زندگی پر بعض لوگ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے مختلف چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، محبت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیسا رہا آپ. تو میں نے ان کو مختلف چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا پھر اخلاقیات کے لحاظ سے. میں نے کہا بھائی دیکھو، اسکول میں ہم جب تک پڑھتے تھے تو ابا اماں کا بھی احترام تھا، بھائی بہنوں کا بھی احترام تھا، اگرچہ اسکول نے وہ احترام ہمیں نہیں سکھایا، لیکن والدین کی تربیت کے اثرات تھے، خاندان کی تربیت کے اثرات. میں نے کہا جب کالج میں گیا ہوں میں تو باقاعدہ میں نے وہاں بدتمیزی سیکھی. میں تو میری عمر اس وقت 16 یا 17 سال تھی، 16 سال تھی میری، اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے پیدائش سے لے کے اس وقت تک پہلی مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی سے بات کی. سمجھ میں آ رہی؟ میرے بڑے بھائی نے مجھے کسی بات پہ تنبیہ کی، ڈانٹا، تو میں نے آگے سے فوراً جواب دیا. یہ کہاں جانے کے بعد؟ کالج جانے کے بعد، کیونکہ وہاں کا ماحول اسی قسم کا تھا. ٹیچر ڈانٹ نہیں سکتے تھے، تھوڑا زیادہ ڈانٹ دیتے تو آگے سے اسٹوڈنٹ جواب دیتے، اور یہ سکھایا جاتا تھا سیلف ریسپیکٹ سیلف ریسپیکٹ. یہی کر کر کے نا فرعون بنایا جاتا ہے وہاں بچوں کو، لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں. وہ بھائی وہ تمہارا باپ کی جگہ ہے، وہ استاذ ہے، تمہارا ٹیچر ہے، وہ تمہیں کتنا احسان کر رہا ہے، تمہیں پڑھا رہا ہے، تمہیں علم دے رہا ہے. اگر وہ کبھی کبھار ڈانٹ دے یا کبھی کبھار، میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھانا چاہیے اس کو، لیکن اگر کبھی اس نے تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ایک آدھ تھپڑ لگا دیا تو تم بھی تو برداشت کرنا سیکھو نا. غلط کیا اس نے، نہیں مارنا چاہیے، لیکن باقاعدہ بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے. ماحول اس قسم کا ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، کالج کے بعد میں آگے یونیورسٹی کی طرف نہیں گیا اور مدرسے میں آ گیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو یہ بدتمیزی کی تھی، یہ بدتمیزی درست، بولو بھائی، نہیں تھی. تو بدتمیزی کے بعد دوبارہ سے تمیز ہمیں کس نے سکھائی؟ مدرسے نے، کالج نے نہیں. میں کالجز کی اہمیت کا مخالف نہیں ہوں، علم تو دونوں سیکھنے ضروری ہیں، یہ بھی اور وہ بھی، لیکن ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج تعلیم کے ساتھ ساتھ بدتمیزی باقاعدہ آرڈر پہ سکھا رہے ہیں، باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے. اگر لوگ یونیورسٹی اور کالج جانے کے بعد ماں باپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں، بڑے بھائی بہنوں سے تمیز سے بات کر رہے ہیں، یہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے خاندانی اثرات کی وجہ سے ہے. نہیں یار، میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ اس لیے کہ ان کے خاندان میں وہ جو اچھے اثرات ہیں وہ اب تک باقی ہے، یونیورسٹی کے ماحول نے اس کو خراب ابھی تک نہیں کیا. یہ تو ہے تہذیب. مدرسے میں ہم گئے تو ہمیں پتا چلا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے. کبھی ہم یعنی ایک حیران ہوا کرتے تھے، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا. پھر یہ خیال ہوا کہ یار جب ان کا احترام ہے تو باپ اور ماں کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے، خونی رشتوں کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے.
تو اور تعلیم کا معیار اتنا اچھا تھا, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی طالب علم نے نقل کی ہو کبھی. نقل کا ریشو نہ ہونے کے برابر. کبھی نہیں دیکھا کہ کھڑکیوں سے کوئی پھرے پکڑا رہا ہو, سمجھ رہے, کسی ٹیچر کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو سلیبس ہوتا ہے 99.99% جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں دینی مدارس میں, وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں, اور جو مدرسے نے ان کی ذمہ داری لگائی اس کو بھی پورا کرتے ہیں. وہ نصاب مکمل کیا جاتا ہے, ٹرخاتے نہیں ہیں. جو سبق کل پڑھانا ہوتا ہے رات کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ہم نے مدرسے میں ماحول دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو اولادوں کی طرح سمجھتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, اب تک محبت کا الحمدللہ رشتہ قائم ہے. حالانکہ درس نظامی مکمل کیے ہوئے مجھے کئی سال ہو چکے ہیں, 18 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ان ٹیچر سے رشتہ اب تک بہت مضبوط قائم ہے الحمدللہ, بہت مضبوط, اور اللہ قائم رکھے قیامت تک. یہاں کا جو ہم نے ماحول دیکھا, وہ ماحول, اب وہ میں پرانا ماحول کی بات کر رہا ہوں, اب تو ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی. تو یہ حال تھا تہذیب کا, اور جو تعلیم کا حال ہم نے کالجز میں دیکھا ہے وہ بھی الحمدللہ بڑا شاندار دیکھا ہے, جو بیان کرنے کے قابل بولو بھائی نہیں. مجھے یاد ہے ایس ایم سائنس کالج بہت اچھا, دوسروں کالج سے پھر بھی بہت اچھا ہے وہ. جب ہمارا پیپر تھا, ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈ ایئر کے, تو جو ممتحن حضرات تھے وہ باقاعدہ ایک ایک طالب علم, ایگزامینر جو ہے نا, وہ ایک ایک طالب علم کے پاس جا کے پوچھتا تھا کان میں 50 روپے ہیں 100 روپے ہیں, کیا کرنا ہے بھائی, میں اس کا جواب تمہیں لا کے دے دوں گا. میرے پاس بھی آیا, اس وقت 50 روپے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی. کہہ رہے 50 روپے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کہ یہ میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں, ابھی اس کا جواب جو ہے نا. میں چونکہ سیکنڈ ایئر میں مدرسے میں آ چکا تھا, لہٰذا میں نے سیکنڈ ایئر کی تیاری نہیں کی تھی. جب تیاری نہیں کی تو پیپر جب میرے سامنے آیا تو مجھے پتا تھا میں 33% یا 40% نمبروں سے پاس تو ہو جاؤں گا, مگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے. تو میرا ارادہ تھا میں پیپر کو چھوڑ دوں اور سپلیمنٹری میں اس کو, تاکہ نمبر میرے اچھے آ جائیں, سپلیمنٹری میں دوں میں. تو میرے پاس, مجھے تو نقل کی بہت سخت ضرورت تھی. کیا خیال ہے بھائی, کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں تاکہ مجھے سپلیمنٹری میں دوبارہ سے یہ پیپر نہ دینا پڑے. لیکن میں چونکہ مولوی کا بچہ تھا, معذرت کے ساتھ, جن مولویوں کو یہ صبح و شام برا بلا کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اور ہمیں یہی سکھایا گیا تھا تبلیغ میں اٹھنے بیٹھنے میں کہ نقل بری چیز ہے, دھوکہ ہے, گناہ ملتا ہے, جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس وجہ سے ان کی آفر کے باوجود میں نے الحمدللہ نقل, بولو بھائی, نہیں. یہ میں مولوی ورسز مسٹر یا مولانا ورسز لبرل کا مقابلہ کر رہا ہوں آج, فساد چودھری کی وجہ سے, کہ انہوں نے جو فساد پھیلایا ہے نا علماء کے خلاف, زہر اگل رہے ہیں کہ یہ مولوی ترقی کے راہ میں رکاوٹ, یہ مولوی کو ہاتھ میں دے دو گے نا یہ سسٹم, تو یہ نقل ختم ہو جائے گی. ٹیچر محنت کر کے پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, جیسے کہ مدارس میں ٹیچرز محنت کر کے پڑھاتے ہیں. تو ہم نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں بہت محنت سے, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں. اور آپ تنخواہیں تو دیکھو کالجز میں جا کے, ان کو سہولتیں کیا مل رہی ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں محنت کرنے والے, باقی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ جناب مجھے کہنے لگا, میں نے کہا نہیں. کہہ رہے کہ چلو کل لے آنا, ابھی میں نقل کرا دیتا ہوں, کل جب پیپر ہوگا نا تو 50 روپے لے کر آنا. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں الحمدللہ. مجھے پتا تھا ایک دفعہ اس غلط چیز کی عادت لگ گئی تو غلط کام ایک دفعہ ہوتا ہے, پھر قیامت تک ہوتا رہتا ہے. اور کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس, تو ہم نے ایک آدھ مثال دی آپ. تو نہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے اور نہ تعلیم دی جا رہی ہے. دینی مدارس, آپ ذرا کسی اچھے مدرسے کا, جو بڑے بڑے مدارس ہیں ہمارے, وزٹ کر کے دیکھیں. چھوٹے مدارس بھی, بڑے مدارس بھی, جو تعلیمی ادارے ہیں, ہر 4 دیواری کو مدرسہ نہیں کہا جاتا.
اب کسی نے کہیں سے یتیم بچے لے کے رکھ لیے, عیدی سینٹر کھول لیا اور مدرسے کا لیول لگا لیا اور اس پہ وہ چندہ کر رہا ہے, اس کو مدرسہ تھوڑی کہیں گے. جو باقاعدہ تعلیمی ہمارے دینی ادارے ہیں جہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں, تو آپ کبھی جا کے وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے, اور جو ان کا سلیبس ہے, جو ان کا نصاب ہے, وہ بھی علی وجہ الکمال بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے. اور دورہ کریں آپ یونیورسٹیوں کا, ڈیٹنگ پوائنٹ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھی بھی ہوگی. سارے ایسے خراب نہیں ہیں, میں نے بتایا کہ بہت سے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ یونیورسٹی نے ان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی ان کو برباد نہیں کر سکی, وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. لیکن یہ تربیت ایک دو نسلوں کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. جاؤ کراچی یونیورسٹی کا حال دیکھو, پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو جا کے, لڑکیاں سٹے لگا رہی ہیں. فساد چودھری کبھی اس پر بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ بولے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے تو ہماری جو ایک خاندانی ایک نظام تھا, اس نظام کی ایسی کی تیسی کر دی, اس پر کبھی بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں, آپ کو لڑکیاں سٹا لگاتی ہوئی نظر آئیں گی, اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجا تھا, اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ چرسپیاں یہاں بیٹھ گئے. تو یہ جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے, تہذیب بھی اور تعلیم بھی. علماء ترقی کی راہ میں اس وقت رکاوٹ ہوتے جب کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہوتا کہ اسلام میں ترقی حرام ہے یا یونیورسٹی جانا. علماء تو اتنے گندے ماحول کے باوجود یونیورسٹی جانے کو جائز کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو علماء تو کہتے ہیں پھر بھی ضرور جاؤ, اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاؤ, مگر تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو مسلمان پہلے ہی بہت پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے. کوئی ایک مدرسہ دکھا دو جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یونیورسٹی میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اس گندے ماحول کے باوجود جو علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تاکہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ, ان علماء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے فتووں نے ہمیں ترقی میں پیچھے رکھ دیا, اور اپنا جو گند ہے نا وہ اٹھا کے علماء کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے. اکثر ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں, بچہ بدتمیز ہے, مانتا نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے اپنے ماں باپ پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہم تو ایسے نہیں تھے, ہماری اولاد کو کیا ہو گیا. میں ان سے کہتا ہوں یہ کہاں سے بدتمیزی آ رہی ہے؟ اسکول سے. آپ نے جس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کروایا ہے ممکن ہے وہاں کچھ ایجوکیشن ہو, مگر نہ صرف یہ کہ تمیز سکھائی نہیں جا رہی بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی, میں کہاں تھا؟ آپ کیوں بیٹھے میرے سامنے یار, جب آپ کو یہ نہیں پتا میں کہاں نہیں. جو میں اصل بات لے کے چلا تھا موضوع, میں پھر بتا دوں, میں آپ کے بچوں کو اسکول جانے سے منع نہیں کر رہا کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, تعلیم تو دلانی ہے نا. لیکن بہت خیال کیا کرو, بہت زیادہ, یہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, ٹیچر اس کو کیا سکھا. پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ علم حاصل کس سے کیا جا رہا ہے, کس سے سکھایا جا رہا ہے. وہ خود ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا باغی ہو, خود اپنے ماں باپ سے بھاگا ہوا وہ ہے بھائی. تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ٹیچر کے اثرات شاگرد میں منتقل ہوتے ہیں. اسلاف کے اقوال ہیں کہ جب کسی سے علم حاصل کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ علم حاصل کس سے کر رہے ہو, یہ اس قابل بھی ہے. یہ نہیں کہ جس کے پاس بھی ایجوکیشن ہے اس سے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. جب آپ کسی کو اپنا علمی رہنما بناتے ہیں تو اس کے اخلاق بھی آپ کی طرف منتقل ہوتے ہیں, لاشعوری طور پر منتقل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ ایک قسم کا باپ ہے آپ کا. تو بیٹے میں باپ کے اثرات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ باپ کنجوس ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے, کنجوس. باپ سخی ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے, اس کے خلاف ہوتا ہے کبھی کبھار. تو ٹیچر کے اثرات بھی آتے ہیں. صرف اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ بچے کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, بچہ انسان کا بچہ بنے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے چترول لگاتا ہے, طبیعت سے دھوتا ہے ان کو, پھر پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے, پھر استخارے نکال رہے ہیں, پھر وہاں سے وظیفہ لے رہے ہیں, پھر وہاں. بھائی تم نے تربیت کی کوئی کوشش ہی نہیں کی اس کو. علماء کے تو تم نے صبح و شام اس کو خلاف بول بول کے, مولوی ایسے, مولوی کے پاس نہیں بیٹھنا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے,
تبلیغ جماعت والے ان کے گھر چلے گئے. مجھے واقعات یاد آتے ہیں بچپن کے. جب تبلیغ والے ان کے گھر گئے, ان کے بچوں کو باہر نکالا, دعوت دی, تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے تل ملاتے ہوئے, میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا, اور اتنا ڈانٹ کے بھگایا کہ میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا. تو وہ ہمارے بھی دوستی یاری تھی ان جماعت کے ساتھیوں سے, تو وہ کہنے لگے یار اتنا بھی ہم کوئی ڈاکو ہیں, چور ہیں, کم از کم جب باہر آ گئے تھے دعوت سننے تو دیتے نا کم از کم. اتنا تکبر کہ ڈانٹ کے بھگا دیا کہ میرے بچوں کو. میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں کے بعد بھگتیں گے اور خود تبلیغ والوں کو پکڑ رہے ہوں گے, میرے بچے خراب ہو گئے ہیں, ان کو کس طرح سے صحیح کیا جائے. اور لوگ پھر شروع میں تو کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, پھر وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں کہا تو اب بگڑ گیا بھائی, اب بہت مشکل ہے سدھرنا, ایک دفعہ بگڑ جائے پھر لائن پہ آنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کو جو بھی ڈاکٹروں میں سدھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, باپ اور ماں کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو ایجوکیٹڈ لوگوں میں جو بھی اچھے نظر آ رہے ہیں, یہ یونیورسٹیوں نے اچھا نہیں بنایا, یہ اس تعلیمی ماحول نے اچھا نہیں بنایا, یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے, خاندانی اثرات ہیں جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں, یا کہیں تبلیغ میں اٹھا بیٹھا ہوگا, یا کسی علماء سے ان کا تعلق ہوگا, یا ویسے ہی قدرت میں بھی اللہ کی طرف سے بھی کچھ لوگوں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتے ہیں ادب تمیز والے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو بگاڑنا بڑا گاڈ گفٹڈ بھی تو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں. ورنہ ہماری یونیورسٹیوں نے, ہمارے کالجز نے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے تو اکبر الہ آبادی بڑے شاعر تھے نا, انہوں نے ایک بڑی پیارا شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد, ہوتا نہ وہ بدنام. فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا نا, بدنام ہو گیا. یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. فرعون کالج بنا دیتا, ایک یونیورسٹی آج کے طرز کی یونیورسٹی بنا دیتا, تو بچے بھی برباد ہو جاتے. فرعون کے خلاف کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے, اور فرعون بدنام بھی نہ ہوتا بلکہ ایجوکیشن کا لیبل بھی لگ جاتا کہ فرعون براڈ مائنڈڈ ہے, یونیورسٹیوں کا جال بچھا رہا ہے, کالجز کا جال بچھا رہا ہے. یہ نہیں پتا اس کالج کے ذریعے تعلیم کم اور بد تہذیبی زیادہ سکھائی جا رہی. تو جناب فواد چودھری صاحب سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے عرض کروں گا آپ میری کوئی ملاقات کروا دیں ان سے, تو بڑی نوازش ہوگی, اور لائیو کیمرہ آن کر دیں. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جتنے چور اچکے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا مدرسوں سے پہنچے ہیں؟ جتنے بیوروکریٹس ہیں, اور یہ جو ہمارے جتنے ارننگ کے ذرائع تھے نا, جو پاکستان کے وہ ادارے جس سے ارننگ ہو سکتی ہے, ان سے ارننگ نہیں ہو رہی, وہ نقصان میں جا رہے ہیں. کوئی ایک ادارہ کسی مولوی کے ہاتھ میں دکھاؤ, سب مل کے جو کھا رہے ہیں, تو یہ سارے تو تمہارے لوگ کھا رہے ہیں, تمہارے لوگ کھا رہے ہیں. اور الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب یوم القیامہ, جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء یحب القوم ولیس منہم, ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر ان میں سے ہے نہیں, تو کیا حال ہوگا اس کا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو یہ جو صبح و شام مولوی ایسے علماء ایسے مدارس ایسے یہ دہشت گردی سکھا رہے ہیں, جاوید غامدی صاحب نے بھی ایک الزام لگایا مدارس پر کہ یہ دہشت گردی سکھا رہے ہیں. ہم نے اس وقت بھی چیلنج کیا کہ مدارس کے نصاب میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, آپ تو بڑے ماسٹر ہیں حوالوں کے, لوگ کہتے ہیں آپ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے, آپ کو تو حوالے رٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو محترم آپ ان مدارس کا جو نصاب ہے درجہ اولیٰ سے لے کے دور حدیث تک, کوئی ایک کتاب تو ایسی دکھا دیں, اس کی کوئی ایک عبارت تو ایسی دکھا دیں جس میں ملک کے خلاف بغاوت کی ترغیب ہو, کسی کو ناحق قتل کرنے کی ترغیب ہو, یا کوئی دہشت گردی سکھائی جا رہی ہو, وہ بیچارے آج تک نہیں لا سکے. تو یہ مختلف طبقات ہیں جن کے دلوں میں علماء کا بغض ہے, علماء سے نفرت ہے. یہ نفرت بیچارے اپنی ٹھڑک کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرتے رہتے. وہ ٹھڑک ہے, وہ نکل نہیں رہی, کچھ چیز مل نہیں رہی ہوتی تو اٹھا کے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک مشہور صحافی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے
کہ یہ جو ایئرپورٹ پر اسکینر مشین ہے جو اسکیننگ کرتی ہے یہ حرام اور ناجائز, کیونکہ اس سے پوری باڈی نظر آ جاتی ہے. تو وہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے فوراً مولویوں کے خلاف بیان داغنا, یہ علماء ترقی کی راہ میں رکاوٹ, یہ مفتی لوگ مروائیں گے. ظاہر ہے جب اسکیننگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی کچھ چرس بھی لے جا سکتا ہے, بم بھی لے جا سکتا ہے نا. یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور یہ اور وہ. اور دیکھو اتنی سینس اینکر میں نہیں تھی, کچھ سے پوچھ لیتا کہ ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں ان نون پرسن جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اس نے فتویٰ دے دیا اور آپ نے ساری دنیا کے سارے علماء کو لتاڑنا شروع کر دیا. اگر یہ کسی مشہور و معروف مفتی کا فتویٰ ہوتا, یہ سب علماء کا ہوتا, تو پھر وہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتویٰ دیا ہے. یہ طرز عمل اس کی علامت ہے کہ ان کے علاوہ جتنے علماء ہیں ان میں سے کسی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا. تو یہ ٹھڑک ہوتی ہے کسی قوم سے, جب آپ کے دل میں بغض ہوتا ہے نا تو آپ تلاش کرتے ہیں اس کے عیب کو, کہیں کہیں سے ڈھونڈ کے نکال کے آپ کیا کرتے ہیں اور تماشا بناتے ہیں. اور انہی جیسے لوگ جن کو علماء سے ویسے ہی نفرت ہے, نفرت تو اسلام سے ہے مگر وہ ظاہر کر نہیں سکتے, تو وہ اپنی ٹھڑک علماء پہ نفرت کا اظہار کر کے پوری کرتے ہیں. ان کو ایک موقع آ جاتا ہے ہاتھ میں اور وہ اس کو اچھال کے جناب یہ دیکھو ایسے ہوتے, یہ دیکھو ایسے ہوتے, یہ دیکھو ایسے. تو ٹھیک ہے مذاق اڑاؤ, لیکن قیامت کے دن پھر تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا, انہی چوروں کے ساتھ, انہی اچکوں کے ساتھ ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی, کہاں سے کہاں آ گئی یار جلدی سے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو بیان میں نے شروع کیا تھا کہ یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے ہم آزاد ہیں. وہی میراتھن ریس پہ بات آئی تھی نا, بھائی چڑیاں پہن کے دوڑیں گی, جس نے اپنا ٹی وی بند رکھنا ہے بند رکھے. تو ٹھیک ہے بھائی چرس بانٹو, جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے. ہیروئن بانٹو, جس نے نہیں پینی وہ اپنا گھر کا دروازہ بولو بھائی بند رکھے. تو بھائی جب چرس اور ہیروئن برائی ہے تو عورت کا بے حیا ہو کے گھومنا بھی کیا ہے, بولو بھائی برائی ہے, وہ بھی برائی ہے پھر. اور دوسری بات یہ کہ ایک حد تک تو آپ بھی اس کی پابندی کے قائل ہیں, بے حیائی کے ایک حد تک تو آپ بھی خلاف ہیں, لیکن آپ اتنے خلاف ہیں جتنا کلچر اجازت دیتا ہے. تو کلچر تو ہندو کا وہ بت پرستی کی اجازت دیتا ہے, اور کلچر کی طرف اگر آپ جائیں تو کلچر تو لوط علیہ السلام کی قوم کا بڑے گھناؤنے جرم کی اجازت دیتا ہے. قوم سمود کا کلچر ناپ تول میں کمی کی اجازت دیتا تھا, ان کے ہاں ناپ تول میں کمی کرنا یہ برا عمل نہیں تھا. قوم اصحاب مدین کا کلچر, شعیب علیہ السلام کی جو قوم کا کلچر تھا وہ یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کی جائے. شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا یہ برا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو یہ کلچر ہے, ہم تو اسی کے عادی ہیں, آپ کو اگر تجارت کسی اور طریقے سے کرنی ہے تو آپ ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. تو کلچر کبھی بھی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتا, ہمیں کلچر نہیں کھلاتا, ہمیں کھلاتا کون ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں. تو یہ جتنے اس قسم کے لوگ ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ ان سے بولو بھائی تو اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, مانتا ہے تو پھر تجھے وہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف, اور اگر نہیں مانتا تو ٹیلی ویژن میں آ کے اعلان کر کے میں اللہ کو نہیں مانتا. یہ 2 نمبر ہی صحیح نہیں ہے, یہ 2 نمبر ہی صحیح نہیں ہے. تو ہمیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے, تو یقیناً اللہ اس بات کے لائق ہے کہ پھر ہم ہر چیز میں اس کی اطاعت کریں, ہر چیز میں. اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ کی اطاعت, اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی وہ ہوں گے جو اللہ نے بیان کیے ہیں. اس میں کوئی بھی چیز آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا, جو چاہے کرو. ہاں اس پر بات چلی تھی, میں ذرا اس کو وضاحت کر دوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ کرکٹ کے آپ کیوں خلاف ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی کچھ بیسک چیزیں ہیں جس میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے. جب وہ بیسک چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو باقی ساری چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. میری کھلاڑیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک کرکٹ کے بڑے مشہور کھلاڑی تھے, نام ذہن میں نہیں ہے, ان سے ملاقات ہوئی. وہ قومی ٹیم میں بھرتی ہوتے رہ گئے. انہوں نے بتایا کہ میں ہر لحاظ سے تھا مگر کیوں نہیں ہوا, اس کی بھی وجوہات بتائیں جو بھی میں ممبر پہ بتانا مناسب. بولو بھائی نہیں سمجھتے کہ وہ, انہوں نے کہا کہ ٹیم کا جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا,
وہ میرٹ کی بیسس پر نہیں ہے. اس میں بھی چچا ماموں خالہ بھتیجے یہ چلتا ہے وہاں پہ, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں تو ہوتے ہیں نا. انگریزوں کے یہاں ہر چیز میرٹ پر ہے, کیونکہ ان کے یہاں چچا ماموں خالہ بھتیجے بولو بھائی ہوتے ہی نہیں ہے, تو وہ کیا, وہ ہر چیز میرٹ پر اس لیے لے کے چلتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بھائی خاندانی لحاظ سے سیاست چلتی ہے. وہ اب فلانا آئے تو اب اس کا ماموں آئے گا اگلی دفعہ الیکشن میں, وہ پھر اس سے اگلی دفعہ ان کا داماد آ جائے گا, پھر بہنوئی آ جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں تو چونکہ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی, ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے, تو ان کے یہاں یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو جب بھی میری کسی کھلاڑی سے ملاقات ہوتی ہے نا جو بین الاقوامی سطح پہ کھیل رہے ہوں, جو دین کی طرف آ گئے ہوں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ یہ کھیل فوراً چھوڑ دیں, یہ تو آپ خود فیصلہ کرو, لیکن اپنے آپ کو کسی مفید کام میں لگاؤ, اس لیے کہ آخرت میں ہم سے ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں بولو بھائی حساب لیا جائے گا. جس کا یہ نظریہ ہے وہ کرکٹ کے لمبے لمبے میچز میں ان کو دیکھ کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرے گا, اور جس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے تو وہ تو کہے گا یار قوم انجوائے کر رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں, تھوڑا سا ڈپریشن ختم ہو رہی ہے, تو ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ کہیں گے ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. بھائی اگر مرنا ہے اور ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک ہدف دے کر پیدا کیا گیا ہے, تو آپ اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. جو چیز اس ویژن تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے آپ اس کو اپنی زندگی سے نکالو. جب کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ویژن ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو صرف کرکٹ نہیں دیکھو میرے بھائی, پھر نائٹ کلبوں میں جا کے ناچ گانا بھی کرو. جب آپ کا ہدف ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر تو شراب بھی پیو, پھر تو سارے الٹے سیدھے کام کرو بھائی. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں مذہب نے پابندی لگائی ہے شراب پینے پر, زنا کرنے پر, یہ بہت بڑی برائی ہے, تو مذہب تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹائم ویسٹنگ بھی کیا ہے اسلام میں. بولو بھائی غلط ہے. قد افلح المؤمنون 18ویں پاری کی پہلی آیت, تحقیق کامیاب ہو گئے مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں, کوئی کھیل تفریح ہی نہ ہو, لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہ ہو, یہ تو بڑی پھیکی ہے, تو ڈپریشن کے مریض بن کے مر جائیں گے, ویژن تک تو ویسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا خیال ہے آ رہا ہے بھائی الحمدللہ. تو بھائی اس معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, اس میں بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل الا ثلاث, ہر کے کھیل تماشا باطل ہے, ناجائز ہے, برا ہے, سوائے 3 کھیلوں کے. سوائے بولتے کیوں نہیں, 3 کھیلوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 کھیل بطور ایگزامپل کے, بطور مثال کے, مقصد صرف 3 کھیل نہیں ہے, یعنی ہر وہ کھیل جو اس طرح کا ہوگا وہ کیا ہوگا, جائز ہوں. تو اس میں 3000 کھیل بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ وہ عدد کے ساتھ چیز بیان کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس عدد میں محصور ہے, صرف یہی ہے. اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ صرف 3 کھیل جائز نہیں ہیں, بلکہ ہر وہ کھیل جس میں یہ 3 کھیلوں والا معنی ہوگا وہ کھیل بھی کیا ہوں گے, جائز ہوں گے. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں ٹائم بظاہر تو ویسٹ ہو بیٹھے ہوئے, خام خام لطیفے بازی چل رہی ہے, ادھر ادھر کی فالتو گیری چل رہی ہے بھائی, تو بظاہر تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹائم ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے آپس کے تعلق, بولو نا بھائی, اب باہر بیٹھ کر آپ بہت گپے لگا دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, گھر میں آتے ہی آپ چنگیز خان نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے, جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی ٹینشن دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا 1 گھنٹے ادھر ادھر کی پی ٹی آئی کے بارے میں بات, ٹیکس کے بارے میں, پھر آ گیا JUI کی طرف, یہاں سے ٹن مارا مسلم لیگ, ٹھیک ہے نا,
ادھر سے آیا ملک کی پالیسی پہ، ابھی جو نئی پالیسی بن رہی ہے ایک معیشت کو کنٹرول کرنے پر، اس پہ کوئی تبصرہ کیا اور پھر لطیفے ہو ہا ہا ہو بڑا گپ شپ، بھی ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. گھر میں آتے ہی ایسے انٹری ایسے ہوتی ہے جیسے چنگیز خان کا بڑا والا بیٹا آ رہا ہے گھر میں. جو ٹینشن دور کرنی تھی وہ ساری باہر دور ہو گئی، اب بچا کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوکس کس کو کیا؟ زوجہ کو. اس کے ساتھ بیٹھ کے فالتو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطیفے سنا کرتے تھے اپنی ازواج سے، حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو وہ کیونکہ اس کا فائدہ ہے، وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا، بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی، پھر آپ کی باہر توجہ نہیں جائے گی. جی سوال پوچھا ہے کسی نے، من و سلوہ کے بارے میں بتائیں. زردہ بریانی کے بارے میں پوچھتے تو میں تفصیل سے بتاتا. من و سلوہ تو بنی اسرائیل پہ نازل ہوا ہے، ہم پہ نازل نہیں ہوا. بنی اسرائیل نے جب وہ میدان میں ایسے ہی گھوم رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی کہ آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا. یہ کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ بٹیر کا گوشت، پرندوں کا گوشت ہوتا تھا، بٹیر ٹائپ کا پرندہ تھا، یہ خالص بٹیر تھا. اور صبح کے وقت ایک چیز تھی میٹھی جو پتوں پہ آ کے لگی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ یہ کھایا کرتے تھے. فری پھوکٹ کا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے ناشکری کی تھی اس کی. باقی ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے، کسی اور وقت بتائیں گے. آپ مجھ سے زردہ بریانی کے بارے میں پوچھیں تو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا سکتا ہوں. طلاق میں رجوع کیا ہے؟ کیا طلاق میں رجوع کا مطلب ہے کہ اگر 3 طلاقیں نہ دی ہوں، 1 دی ہو یا 2 دی ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر. آپ نے بیوی کو طلاق دی تو ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی 3 دفعہ مینسز آ کے ختم نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اس دوران یہ زبان سے کہہ دو کہ میں نے رجوع کر لیا، تو اب اس طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوگا، یعنی عدت کے بعد نکاح ختم نہیں ہوگا. اگر آپ رجوع نہ کرتے تو عدت کے بعد 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو 1 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، ابھی ہمارا الحمدللہ ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو تیار ہو گیا ہے، اس میں اگلے ہفتے سے ہم ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے یوٹیوب کا ایک الگ چینل بھی بنایا ہے جس میں صرف مسائل ہی کی ریکارڈنگ ہوا کرے گی. تو وہ اس میں ہم انشاءاللہ یہ جو کافی ڈیٹیل سے صرف فقہی مسائل ہی کو ڈسکس کریں گے، پورے دلائل کے ساتھ، پورے حوالوں کے ساتھ. تو وہ چینل کا نام میں آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ بتا دوں گا، تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیے گا. اس میں انشاءاللہ صرف یہ علمی مباحث ہی ہوں، اس میں واضح و نصیحت یا یہ والے بیانات نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ٹاپک یہاں چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آدمی کی تو وہ ضرورت نہیں ہے نا. کیا منی پاک ہے اور سوکھ جائے تو دھونا ضرور؟ ناپاک ہے منی، اس کے دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، یوٹیوب پہ موجود ہیں. سوکھ جائے تو آج کل دھونا اس لیے ضروری ہے کہ ایک وجہ ہے اس کی، چائے بہت پیتے ہیں لوگ، چائے پیتے ہیں تو وہ آج کل جو ہے نا، پہلے زمانے میں وہ ایسا ہوتا تھا کھرچنے سے اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتی تھی، آج کل جو ہے وہ بالکل کپڑے کے اندر سرایت کر جاتی ہے، پیشاب میں اور اس میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے. صحتیں ایسی ہیں لوگوں کی، اس لیے علماء نے لکھا ہے آج کل کے دور میں کہ آج کل اس کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ وہ بالکل اس میں جو ہے نا وہ ختم، بہت وہ اس میں وہ گاڑھا پن ختم ہو گیا ہے. دوسری بیوی کے لیے پہلی بیوی ڈال دینا ضروری ہے؟ وضاحت سے بیان کریں، اتنی دفعہ اس پہ وضاحتی بیانات ہو چکے ہیں، مجھے پٹواؤ گے گھر میں. اجازت ضروری نہیں ہے، عدل ضروری ہے، عدل، حقوق ادا کرنا ضروری ہے. آپ 4 شادیاں کریں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ چاروں کے حقوق پورے کریں اور چاروں میں برابری بھی کریں. جمعے کے 2 فرض کے علاوہ باقی کی 12 رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ جمعے سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد 4 سنتیں، یہ موقعہ ہیں، باقی غیر موقعہ ہیں. کیا قیامت کے دن بزرگان دین ہمیں بخشوائیں گے؟ قیامت کے دن بزرگان دین ہمیں بخشوائیں گے یقیناً، لیکن کس حد تک یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے.
قرآن میں آتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن مگر وہ جس سے اللہ راضی ہوگا. تو جتنی شفاعت کی اللہ اجازت دے گا اتنی شفاعت کریں گے، اور جس کی اجازت دے گا اس کی کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ کسی بزرگ کو خیال ہوا کہ اس کو بخشوا دوں، بس اللہ سے کہوں یہ بخش دائے. یعنی زمانہ جاہلیت میں ایک جو مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں زبردستی بخشوا سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ ان کی بات کو مسترد نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں ہے. بزرگان دین، شہداء، علماء وہ اللہ سے شفاعت کریں گے کہ اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو تو معاف کر دے اور اس کو بخش دے. یہ شفاعت ہوگی. پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کی بات کو مانے یا اللہ ان کی بات کو ریجیکٹ کر دے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات تو یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ مانیں گے. کیا خیال ہے؟ تبھی تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ شفاعت کرو. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک حد کھینچیں گے کہ اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے. نمبر ایک، جو ایمان پہ جس کی موت واقع نہیں ہوئی، شرک پہ مرا ہے، اس کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کی ایمان پر بھی موت ہوئی ہے تو اس کی بھی محدود اجازت ہوگی. یعنی عین ممکن ہے وہ بزرگ چاہتے ہوں کہ یہ بالکل بخشا جائے، اللہ کہیں گے نہیں آپ تو چاہتے ہو مکمل بخشش ہو، مکمل نہیں، آدھی بخشش ہو جائے گی، آدھی سزا معاف ہو جائے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اعمال کو فوکس کرنا چاہیے اور بزرگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. جو لوگ بزرگ لیس ہوتے ہیں، بزرگ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے کسی بزرگ کو چھوڑا ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ ان کا خیال ہے کہ سارے بزرگ فراڈی ہیں، بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. بس یہ قرآن حدیث پہ آ جاؤ. قرآن یعنی گویا کہ قرآن حدیث صرف یہی سمجھ رہے ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی سمجھنے والا ہے ہی نہیں. ظاہر ہے بزرگ کا تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہو نا. بزرگ کا مطلب یہ نہیں جس کا گیٹ اپ بزرگوں والا ہو. ایسے تو بڑے بڑے فراڈیوں کا گیٹ اپ بزرگوں والا ہوتا ہے. جاہل پیر جتنے ہیں ان کے گیٹ اپ تو ماشاءاللہ بڑا لشفش ہوتا ہے. تو بزرگ کا مطلب جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں، برائیوں سے بچتے ہوں. ایسے بزرگ ہر دور میں انشاءاللہ وافر مقدار میں موجود رہیں گے. ان سے بنا کے رکھیں، ان سے تعلق رکھیں. قیامت کے دن انشاءاللہ وہ آپ کی شفاعت کی کوشش کریں گے. وہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، مگر کوشش کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا. سب سے پہلے تو نبی کی شفاعت ہوگی، پھر صحابہ کی، شہداء کی، علماء کی، بزرگوں کی، سب کی ہوگی. اس لیے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اچھے اعمال بھی برباد ہو جائیں. اللہ قیامت کے دن وہ بزرگ کہیں کہ اللہ یہ نیک اعمال کرتا تھا مگر مجھے برا بھلا کہتا تھا، تو مجھے اس کا جنت میں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. نماز میں درود شریف کے بعد والی دعا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے، سنت ہے. مولانا KPK میں ہمیشہ چاند میں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ یہ جب دوبارہ سے چاند آئے گا پھر یہ باتیں چھڑیں گے انشاءاللہ. انڈیا سے ایک بہن نے درخواست کی ہے کہ یوٹیوب پر علماء کے کلپ پر بعض پاکستانی بھائی انڈین مسلم کو گالی گلوچ اور نام نہاد کا طعنہ دیتے ہیں. اس سے غیر مسلم تو خوش ہوتے ہی ہیں. نقصان یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمان بزن ہو جاتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس پر نصیحت کریں. بہت بری حرکت ہے بھائی. میں نے بھی دیکھا ہے بعض دفعہ وہ بیان چل رہا ہوتا ہے، نیچے انڈین اور پاکستانیوں میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے. بڑی بری حرکت ہے. سب سے پہلا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ کلمے کا رشتہ ہے. تو یہ طنز کرنا، یہ طعنے دینا حرام ہے، ناجائز ہے، بری حرکت ہے. کسی گناہ یا غیب کی وجہ سے تعلق ختم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ عیب کی وجہ سے بھائی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس گناہ کے اثرات مجھ پر بھی آئیں گے، میں بھی اس سے متاثر ہوں گا، میں بھی کہیں اس گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو فوراً تعلق ختم کر دیا جائے. اور اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے اس سے تعلق رکھنا کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، چاہے وہ دینی ضرورت ہو، جیسے بعض دفعہ اس کو دین کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے، یا آپ کا اس سے کاروباری لین دین ہے، یا وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو رشتہ داری جوڑنا بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو ایسی مجبوری میں تو پھر تعلق رکھا جائے گا. اور اگر صرف تعلق برائے تعلق ہے اور کوئی حکمت مسلحت نہیں ہے تو فری پھوگڑ میں تو بلا وجہ ویسی تعلقات رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ. سمجھ رہے ہو؟ دینی صحت کے لیے نقصان دہ، کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت کی طرف سے کسی سے دوستی لگانے پر پابندی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا اپنی پڑھائی میں توجہ دو،
باہر کسی کام سے جاتے ہو, کوئی دکاندار ہے, اس سے کچھ مال خریدا, کچھ چیز لی, کوئی جیسے کچھ خریدنا ہوتا ہے, بسکٹ خریدا, واپس آ گئے, سلام کرو, سلام کا جواب دو. اس سے زیادہ ہیلو ہائے بولے بھائی مت. اس وقت تو ہمیں اشکال ہوتا تھا کہ مسلمانوں سے تو سب سے تعلق ہونا چاہیے بھائی, بلا وجہ خام خواہ کی بلا وجہ کی دوست کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ, اور کیا چل رہا ہے بھائی, بزنس کیسا چل رہا ہے, تو تمہارا کیا لینا دینا اس سے. اس کا نقصان یہ ہوگا بلا وجہ کی دوستیاں ہوں گی, ٹائم ویسٹنگ, پھر وہ چائے پہ بلائے گا, پھر کبھی کھانے پہ بلائے گا, پھر آپ اس کو چائے بلاؤ گے, کبھی کھانے بلاؤ گے, پھر خیریت, اور آپ کی جو پڑھائی ہے وہ کہاں چلی جائے گی, تیل لینے چلی جائے گی وہ, صحیح نا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو اصل ہدف کو فوکس رکھنا چاہیے. ملنا سب سے چاہیے اچھے طریقے سے, دوستی اس سے رکھنی چاہیے جس سے دوستی میں کوئی فائدہ ہو, سمجھ رہے ہو. ملو سب سے اچھے طریقے سے, نفرت کسی سے نہیں, محبت سب سے اچھی. انڈی والا خواہ جوڑ توڑ سنگے مروڑ انڈی والا خواہ دے. جیسے آپ دیکھو نا ہمارے جو پشتون کے پی کے علاقے کے لوگ ہیں, جب وہ ملتے ہیں تو بڑا ماشاءاللہ پورا ایک ان کا ایک الفاظ ہیں پورے نا ملاقات کے, وہ بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوتی ہے. میں ابھی کسی ہمارے ایک پشتون دوست تھے, انہوں نے میری دعوت کی, تو جیسی دعوت کی نا تو انہوں نے مجھے گھر میں نہیں بٹھایا اندر. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پیکنگ کا دمبے کا گوشت ہے, چربی میں پکایا ہے, یہ آپ گھر لے جائیں اور فوراً نکل لیں یہاں سے. میں نے کہا کہہ رہے ہیں وہ آپ ایک تو لیٹ ہو گئے, تو وہ جو لوگ ہیں نا ہمارے سارے رشتہ دار وہ ابھی دعوت سے باہر نکل رہے ہیں, ایک ایک آدمی آپ سے ملے گا اور اتنی لمبی خیریت ہوگی کہ فجر یہیں پہ ہو جائے گی آپ کی. بھائی یہ اسٹائل ہے ان کا. وہ کہنے لگے اب وہ آپ سے ملیں گے, اور مفتی صاحب خیریت سے, بچے ٹھیک ہیں, انڈی والان خادے ٹول سب خیریت, پوری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد دوسرے بھائی, ارے مفتی صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں, گھر میں سب خیریت, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, نہیں, السلام علیکم. تیسرا, چوتھا, تو وہ خود بھی پشتون تھے, انہوں نے مجھے بولا فوراً پتلی گلی سے نکل لیں, آپ پورا خیریت کا ایک پروگرام چلے گا بہت لمبا. تو جہاں اتنا لمبا رش ہو وہاں تو سلام دعا بھی بہت مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. رش نہیں ہے تو کم از کم ملنا تمیز سے چاہیے, جیسے وہ ملتے ہیں بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, انڈی سب سے ملیں تمیز سے ہر ایک سے. ایسے روکھے روکھے ملنا یوں کر کے ایک دم اس کو ٹہلا دیا, جیسے آدمی جیسے پتہ نہیں کوئی یعنی بد اخلاقی میں جو آتا ہو, یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, اور حدیث میں آتا ہے آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا. تو ایسے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے, مگر دوستی وہ سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے. اس میں کوئی فائدہ ہے دنیاوی یا آخرت کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھائی کرنے کے بہت سارے کام ہیں. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کس کس سے دوست, جیسے باقیوں سے دوستی نہیں لگائی کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اور بھی لوگ ہیں جن سے نہیں لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں, والدین کو چاہیے ان کو دوستیاں بالکل لگانے نہ دیں, کیونکہ اکثر دوستیاں آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اچھائی کی طرف لے جانے والی دوستیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو بچوں پہ نگرانی کیا کریں بھائی, پڑھائی پہ توجہ دو, اپنے ٹیوشن سے گھر آؤ, یہاں بیٹھ کے پڑھو. کیا کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن پہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کو کہہ رہا ہے میرا لنگوٹی یار ہے, وہ میرا فلانا یار ہے, وہ کوئی کام دھندہ نہیں ہے, پھر وہ دوستیوں میں ویلیاں لگائی جا رہی ہیں, پھر وہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ گھر آ کے بتاتے بھی نہیں آپ کو. تو وہ سلام دعا سب سے, ہاں اپنے بہن بھائیوں سے دوستی لگاؤ, ان سے آج کل لگاتے نہیں. اس دوستی کا فائدہ ہے وہ بڑھاپے تک کام آئے گی. بچپن کی یادیں ہوتی ہیں, بڑھاپے تک کام آتی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.